بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قال تعالى في مقام آخر قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. حضرت محترم صاحب دام برکاتہم العالیہ کی محبت بھری دعوت پہ اس دستار فضیلت کے موقع پہ آپ سے ملاقات کی سعادت حاصل ہو رہی. دعائے اللہ تعالیٰ اس موقع پہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. خوشی ہوئی جب پہلی مرتبہ میرے حاضر ہوئی تھی کافی سال پہلے. اس وقت پر تھوڑی سی کچی پکی عمارت تھی مدرسے کی. الحمدللہ حضرت کی محنت اور اخلاص کہ آج مدرسے کے ساتھ مسجد بھی موجود ہے، لیکن میں جو دیکھ رہا ہوں یہ جگہ اس کے لیے بہت ناکافی. مدرسے مسجد دونوں کی جگہ بہت ناکافی. ابھی تک تو میرے خیال میں محترم صاحب نے قاری صاحب نے ایک مرتبہ کر کے جیسے سلسلہ تھا ترتیب بنائی ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے اور اس مسجد کو وسعت عطا فرمائے اور ایک بڑے حال کی جگہ نصیب فرما دے تاکہ بآسانی یہاں قرآن کی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رہے اور وعظ و نصیحت کا سلسلہ بھی چلتا رہے. اللہ تعالیٰ محترم صاحب نام برکاتہم العالیہ کی اس کام میں مزید برکتیں نصیب فرما. دو تین باتیں عرض کرنی ہیں. میرے مدرسے کا مقام کیا ہے؟ اس مدرسے کی چار دیواری سے اٹھنے والی آواز کی اللہ کے ہاں اہمیت کیا ہے اور مدرسے میں پڑھنے والوں کی شان کیا ہے. دوستو، مدرسے کی بنیاد کسی وزیر مشیر نے نہیں، کسی ڈی سی اور ڈی پی او نے نہیں، وقت کے شیخ قطب اور غوث اور ولی نے نہیں رکھی. میرے اور آپ کے مدرسے کی بنیاد خالق کائنات نے خود عالم عرش پہ رکھی ہے. علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء. تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہوا. پھر اللہ نے امتحان لیا. امتحان میں صرف حضرت آدم نے سوالات کے صحیح جوابات دے کے پوزیشن حاصل کی. پوزیشن حاصل کرنے کے نتیجے میں اللہ نے حضرت آدم کو انعام کے طور پہ زمین کی خلافت عطا کر دی. یہ سنت اللہ ہے. تعلیم و تعلم، امتحان، پوزیشن لینے پہ انعام. وہاں سے مدرسہ منتقل ہوا، غار حرا میں آیا. اقرأ باسم ربک الذی خلق. تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری. وہاں سے منتقل ہو کے دار ارقم میں آیا. صفا پہاڑی پہ مدرسہ ہے. محبوب پیغمبر تشریف فرما ہے. صدیق اکبر ایک ایک پہ محنت کر کے مدرسے میں داخلہ دلوا رہے ہیں. اللہ کی شان 37 طلباء اس مدرسے میں داخل ہو چکے. لیکن اس مدرسے کی خاصیت یہ تھی جو اس میں داخلہ لیتا صحابیت کا مقام پا جاتا. 38ویں درجے میں اللہ نے حضرت امیر حمزہ کو اسی مدرسے کے طالب علم بنا دیا. جب امیر حمزہ میرے مدرسے کے طالب علم بنے، کفر سر جوڑ کے بیٹھا. ہمارے جرمین ان کی شاگردی میں جا رہے ہیں.
ابو جہل کی صدارت میں خانہ کعبہ میں اعلیٰ سطح کا اجلاس منعقد ہوتا ہے. مشورہ ہو رہا ہے کہ ایک مدرسے اور قرآن کی محنت کو کیسے بند کیا جائے. فیصلہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے پیغمبر کو قتل کر دو. یہ محنت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. اللہ کی شان یہ ذمہ داری عمر کو سونپی گئی. عمر تلوار لے کے مدرسے دار ارقم کی طرف قدم بڑھانے لگے. ایک صحابی رسول جو ایمان لا چکے تھے لیکن مخفی رکھا ہوا تھا، ابتدائی اسلام میں اس کی گنجائش موجود تھی. انہوں نے جب عمر کو اس حالت میں دیکھا فوراً اٹھے، عمر کا راستہ روکا، کہا عمر اس حالت میں کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے مسلمانوں کے پیغمبر کو قتل کرنے چلا ہوں تاکہ مدرسے اور قرآن کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو سکے. صحابی رسول دل ہی دل میں تڑپ گئے. کہا عمر میرے گھر جا کے اپنی بہن کی خبر تو لے لینا، وہ بھی مدرسۃ البنات میں داخلہ لے چکی ہے. جب عمر نے سنا کہ جس چیز کو ختم کرنے چلا ہوں وہ پہلے ہی میری دہلیز پہ پہنچ چکی اور غصے میں آگے بڑھتے ہوئے قدموں کو پلٹا، اپنی بہن فاطمہ بن خطاب کے دروازے پہ پہنچے. گھر میں بہن اور بہنوئی استاد سے قرآن پڑھ رہے تھے. دروازے پہ دستک ہوتی ہے. بہن جان گئی بھائی عمر آ گیا. استاد کو کمرے میں بھیجا. دونوں مل کے دروازے کی طرف بڑھے. دروازہ کھولا. عمر نے غصے کی حالت میں دیکھا، پوچھا کیا کر رہے تھے؟ دونوں نے بیک آواز کہا کہ قرآن پڑھ رہے تھے. عمر نے ایک زوردار تھپڑ بہنوئی کی طرف بڑھانا چاہا. فاطمہ بن خطاب آگے بڑھی خاون کو بچاتے ہوئے. عمر کا تھپڑ چہرے پہ برداشت کیا لیکن وہ عمر کا تماچا تھپڑ تھا. جب بہن کے چہرے سے ٹکراتا ہے بہن زمین پہ گرتی ہے، چہرہ فرش سے ٹکراتا ہے، لیکن ہمت کر کے اٹھ کے آگے بڑھ کے کہنے لگی عمر یاد رکھنا جس خطاب کا خون تیرے جسم میں ہے اسی خطاب کا خون میرے جسم میں ہے. تو میرے جسم سے جان تو نکال سکتا ہے مگر قرآن کی محبت نہیں نکال سکتا ہے. عمر نے جب بہن کا جملہ سنا سر جھکا، آنکھیں بند، من کی کھڑکی کھول کے اندر جھانکنے لگے. زمین نے جھنجھوڑا. عمر کیوں انتقام پہ اترتے ہو؟ کیوں تعصب پہ آتے ہو؟ کیوں غیروں کے پروپیگنڈے کا شکار ہوتے ہو؟ مدرسے کا دروازہ کھلا ہے، قرآن کی درسگاہ کا دروازہ کھلا ہے، خود اندر جا کے دیکھ سکتے ہو ان کا نصاب تعلیم کیا ہے، ان کا انداز تعلیم کیا ہے. اور مدارس والے یہ تو کردار کا درس دینے والے امن کے داعی ہیں. جب زمین نے جھنجھوڑا تو عمر نے آنکھیں کھولی، سر اٹھایا، سامنے کھڑی بہن سے کہنے لگے اچھا بہن مجھے بھی تو سناؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن نے قرآن سننے کے آداب بتلائے. بھائی باقی حاصل کرنے چلے گئے. استاد کمرے سے باہر آ گئے. اب سبق میں بہن اور بہنوئی کے ساتھ بھائی بھی شامل ہیں. سبق سورہ طٰہٰ کی ایک آیت پہ رکا ہے. استاد وہیں سے آغاز کرتا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے. تحقیق میں اللہ ہوں، واجب الوجود ہوں، ہر جگہ ہر وقت موجود ہوں. میں ہی عبادت کے لائق، میری ہی عبادت کرنا، نماز میرے یاد کے لیے قائم کرنا. عمر اہل لسان تھے. جب سورہ طٰہٰ کی آیت سنی بے اختیار زبان سے تعریفی جملے نکلے. کہا یہ تو بہت خوبصورت کلام ہے، مجھے بھی پیغمبر کے قدموں میں لے جاؤ. صحابی آگے بڑھ کے کہنے لگے عمر مبارک ہو، تیرے پہ ایک مدرسے کا دروازہ نہیں، حقیقت میں تیرے پہ ایمان کا دروازہ کھل چکا ہے. دوستو اگر میں اور آپ اپنے اور اپنے نسلوں پر ان قرآنی دینی مدارس کے دروازوں کو کھلا رکھیں گے، آنا جانا رکھیں گے، مدارس آنے مدارس سے تعلق اور محبت رکھیں گے، اللہ میرے اور میرے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما لے گا. عمر پہنچے مدرسے دار ارقم کے دروازے پہ، دستک دی. گیٹ پہ کھڑے صحابی نے جھانک کے دیکھا، چہرے پہ پریشانی کے آثار نمودار ہو گئے. امیر حمزہ نے وہاں سے دیکھا تو بھانپ لیا. فوراً اٹھے گیٹ کے قریب آئے، ساتھی سے پوچھا من دکل باب، کون ہے دروازے پہ دستک دینے والا؟ صحابی نے کہا عمر ننگی تلوار ہاتھ میں لیے دروازے پہ دستک دے رہا ہے. امیر حمزہ نے کہا ہٹو دروازہ میں کھولوں گا. اچھی نیت سے آئے ہیں خوش آمدید کہوں گا، بری نیت سے آئے ہیں اسی کے تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا. حضرت امیر حمزہ آگے بڑھے، مدرسے کا دروازہ کھولا. جیسے ہی دروازہ کھولا عمر نے نگاہیں اٹھائی تو امیر حمزہ کے چہرے سے ٹکرا گئی. عمر نے اٹھی نگاہوں کو جھکا لیا. امیر حمزہ نے بھانپ لیا. انہوں نے اپنے جمے قدموں کو ہٹا لیا. عمر نے قدم بڑھائے، صحابہ نے راستہ دے دیا.
عمر بڑھتے ہوئے محبوب کے قدموں میں جا کے بیٹھے، چہرے انور کو دیکھ کے کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے کلمہ پڑھا دو۔ یہ سننا تھا تاریخ اسلام کا سب سے پہلا موقع ہے، مدرسے دار ارقم کی فضا نعرے تکبیر سے گونج جاتی ہے۔ صحابہ نے اللہ کی عظمت کو بیان کر ڈالا، اللہ کی کبریائی کو بیان کر دیا کہ عمر بھی ایمان کے دامن میں آ چکا ہے۔ وہاں سے مدرسہ منتقل ہوا، مسجد نبوی میں باقاعدہ اس کا قیام ہوتا ہے، جہاں مسافر طلباء کا بھی انتظام ہوتا ہے۔ یہ مسجد نبوی کے تنور درخت، اس کی شاخیں اللہ نے پھر کائنات میں پھیلا دی۔ آج یہ مدرسہ عربیہ عثمانیہ یہ اس عمارت کا نام نہیں، حقیقت میں مسجد نبوی کے اس تنور درخت کی شاخ کا سایہ ہے جو اللہ نے اس عمارت کی صورت میں آپ کے اس علاقے پہ ڈال دیا ہے۔ اگر ہم اس عمارت مسجد مدرسے کے چھت کے نیچے جمع رہے تو اللہ قیامت کے دن مجھے اور آپ کو عرش کے سائے کے نیچے جمع فرما دے گا۔ اس لیے مدارس، اہل مدارس سے محبت کریں، ان کے قریب آئیں، ان کو ضروریات کو سمجھیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ اگر حوصلہ افزائی نہیں کر سکتا کم از کم حوصلہ شکنی نہ کریں، یہ بھی ان کے ساتھ تعاون ہے۔ دوسری بات، وہ آواز جو اس مسجد مدرسے کی چار دیواری سے بلند ہوتی ہے، اللہ کے ہاں اس کی کیا اہمیت ہے۔ حدیث میں آتا ہے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں چار آوازیں ایسی ہیں جو اللہ کو اتنی پسند ہیں کہ اس آواز کی برکت سے اللہ کے علم کے مطابق اس علاقے پہ جو عذاب کسی وقت بھی آنے والا ہوتا ہے اللہ اسے ٹال دیتا ہے۔ ایک آذان دینے والے مؤذن کی آواز 4 مرتبہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 5 مرتبہ مجھے اور آپ کو اللہ کے گھر سے بلاتا ہے، اللہ کے گھر کی طرف۔ اللہ نے کائنات کو عناصر اربع سے بنایا، آگ پانی مٹی ہوا۔ ہر نماز میں 4 مرتبہ تکبیر ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ مؤذن پیغام دے رہا ہے کہ اللہ کی طاقت آپ کی طاقت سے بھی زیادہ ہے، اللہ کی طاقت پانی کی طاقت سے بھی زیادہ ہے، اللہ کی طاقت ہوا کی طاقت سے بھی زیادہ ہے، اور میرے رب کی طاقت مٹی کی طاقت سے بھی زیادہ ہے۔ آج ہم اور آپ دنیاوی اعتبار سے اس شخص سے تعلق پیدا کرنے اور بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں جو طاقتور ہو دنیاوی اعتبار سے، با اثر ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ میرے کام آئے گا، مشکل میں میرے کام آئے گا۔ مجھے اور آپ کو دن میں 5 مرتبہ ایک پیغام ملتا ہے کہ تیرے رب کی طاقت ہر طاقت سے بڑھ کے ہے، اگر تو رب سے تعلق مضبوط بنا لے گا وہ تجھے ہر مشکل سے نکال ڈالے گا۔ دوستو، آج علماء اور قرآن کے تعلق سے دوری کا اثر یہ ہے، جب میں پریشان ہوتا ہوں تو رب کا در یاد نہیں آتا، در در پہ گھومتا ہوں، ادھر حساب کتاب، ادھر فعال، ادھر کتاب پڑھوا، کہیں آسمان سارے لڑوا، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ یقین در رب کا در چھوڑوں گا تو در در پہ ٹھوکریں کھاؤں گا۔ مجھے آپ کو یہ پیغام دیا جاتا ہے اسی مسجد اور مدرسے سے کہ اللہ کے بندے کہاں جا رہا ہے، رب سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، آپ اسی سے تعلق جوڑ لے، اسی کا قرب حاصل کر لے، وہ تیرے ہر مشکل میں کام آنے والا ہے۔ اور دنیا نے ہمیں اور آپ کو یہ چاروں چیزوں کی طاقت دکھا دی۔ اخباری رپورٹ کے مطابق کسی دور میں کیلیفورنیا کے جنگلوں میں آگ لگی، قابو پانا مشکل ہو گئی، تیل کے کنویں پہ آگ لگی، قابو نہ پا سکے۔ رشیا کی حکومت نے اعلان کر دیا جو ملک اس آگ پہ قابو پا لے گا اس تیل کی آمدنی کا نصف حصہ اس کو دیا جائے گا۔
آگ نے اپنی طاقت دکھائی تھی. ہوا کی طاقت میں اور آپ دیکھ چکے ہیں. چھتوں کی چھتیں اڑا کے لے گئی. ایک رپورٹ کے مطابق ایک گاڑی کو ہوا نے اٹھایا 300 کلومیٹر دور جا کے اسے پھینکا. مٹی کی طاقت وہ تو میں اور آپ اپنے ملک میں دیکھ چکے ہیں کچھ عرصہ پہلے. بالاکوٹ میں، کشمیر میں، اس علاقے میں جو زلزلہ آیا تھا پوری کی پوری بستیاں مٹی نکل گئی تھی، نشان تک باقی نہیں تھے. اور پانی کی طاقت آج پورا ملک اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. پوری پوری عمارتیں یوں نگل رہا ہے کہ اژدہا کسی شکار کو نگل جاتا ہے. عقل تھنگرے جاتی ہے. گاڑیاں اس پانی میں ایسے بہ رہی ہیں جیسے خش و خاش پانی میں بہ رہے ہوتے ہیں. یہ تو میں اور آپ آج کل دیکھ چکے ہیں. تو یہ آواز اس مسجد سے اٹھتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کے بندے، رب کی طاقت پوری کائنات سے زیادہ ہے. اگر تو پریشانی کی وجہ سے کسی کا سہارا ڈھونڈ رہا ہے تو رب کا سہارا ڈھونڈ لے. تو اللہ کو مؤذن کی آواز اتنی پسند آتی ہے کہ اس علاقے پہ اللہ کے علم کے مطابق کسی وقت کوئی عذاب آنے والا ہوتا ہے اللہ اسے ٹال دیتا ہے. آج ہم مؤذن کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. دوستو تھوڑا غور کریں کتنی بڑی عظمت ہے. قیامت کے مؤذن کی ایک شان ہوگی، اللہ اسے خاص مقام دے گا. سوچے وہ مجھے اور آپ کو پیغام کیا دیتا ہے. اس لیے مؤذن کو کبھی حقارت سے نہ دیکھیں. اور ضمن ایک اور بات بھی عرض کروں گا کیونکہ اکثر جگہ پہ میں سن چکا ہوں جہاں مجھے معلوم نہیں. ہمارے بزرگ ہوتے ہیں بوڑھے، شوق ہے اذان دینے کا، خدمت کرنا چاہتے ہو تو اجازت لو، لیکن اذان کے الفاظ بھی قاری صاحب سے صحیح کروا لو. میں نے کئی جگہوں پہ سنا ہے بالکل غلط کلمات اقامت اور اذان میں ادا کیے جاتے ہیں اور وہ سمجھتا ہے میں بڑی نیکی کا کام کر رہا ہوں، جبکہ وہاں قرآن موجود ہیں، اچھی اذان دینے والے طالب علم و حفاظ موجود ہیں. یہ غلط اقامت و غلط اذان دیتا ہے، ایسا قطن نہ کرنا. اذان کی آواز وہ آواز ہے جو رب کو پسند آتی ہے. اب اگر میں غلط ادا کروں گا تو اللہ کی رحمت کا ذریعہ کیسے بنے؟ بہرحال دوسری آواز جو اللہ کو پسند ہے وہ اس خوش قسمت مسافر کی آواز ہے جو احرام کی چادریں باندھنے کے بعد کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ کو تلبیہ کی آواز اتنی پسند آتی ہے کہ اس آواز کی برکت سے اللہ اس شخص کے علاقے پہ آنے والے عذاب کو اٹھا لیتا ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے کئی بزرگ جو عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، یقین مانے انہیں تلبیہ نہیں آتا. چلو کم از کم حج عمرے پہ جا رہے ہو اس کی تیاری کر لو. تیاری میں کرتا ہوں، کپڑے سلواؤں گا، فلاں چیز لے کے جاؤں گا، فلاں لے کے جاؤں گا، فلاں اور یہ وہاں سے لے کے آؤں گا، یہ ہماری تیاری ہے. اور اس سے تلبیہ نہیں آتا جس کے بغیر احرام نہیں باندھا جاتا. تو احسان مند رہے ان مدارس اور اہل مدارس کے جو میرے اور آپ کی نسلوں اور بچوں پہ یہ محنت کرتے ہیں. تلبیہ کیا پورے قرآن کو ان کے سینے میں سجا دیتے ہیں. یہ ان کا احسان ہے. یہ بہت بڑی خیرخواہی ہے اس پرفتن دور میں، بہت بڑی خیرخواہی. تیسری آواز اس مرد مجاہد کی ہے جو دین کے تحفظ کے خاطر میدان میں اترا، اعلاء کلمت اللہ کے خاطر جان کا احترام پیش کرتے ہوئے
اللہ کے نام کو بلند کیا، اللہ کو آواز اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ اس کے علاقے پہ آنے والے عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ اور چوتھی آواز جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ایک قاری قرآن کی آواز ہے، قرآن پڑھنے والے معصوم بچوں کی آواز ہے۔ خاص طور پہ سردی کی راتوں میں اور آپ نرم نرم بستر میں سو رہے ہوتے ہیں، مدرسے میں اساتذہ ان طلباء کو فجر کی اذان سے پہلے اٹھا دیتے ہیں، راتیں لمبی ہوتی ہیں، دن چھوٹے پڑ جاتے ہیں، فجر سے پہلے اٹھاتے ہیں، یہ ٹھنڈے پانی سے غسل کر کے ٹھٹرتے ہاتھوں میں قرآن لے کے جب بیٹھتے ہیں، میں آرام کی نیند سو رہا ہوتا ہوں، یہ اس لمحات میں جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ان کی تلاوت کی آواز جب فضا میں بلند ہوتی ہے، اللہ اس علاقے پہ آنے والے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ مدارس، یہ طلباء میں اور آپ کی صرف آخرت نہیں دنیا کی بھی ضرورت ہے، انہی کی برکت سے میرے جان مال کی حفاظت کی جاتی ہے، اس لیے ان کو ہم اپنی ضرورت سمجھیں، ان کی محبت اور اہمیت اپنے دل میں بٹھائیں اور اپنے اولاد کو قرآن کی تعلیم کے ساتھ جوڑ دیں۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ ماں باپ جن کے بچوں نے تجوید کے ساتھ نازلہ مکمل کیا یا حفظ کر کے سینے میں محفوظ کر لیا، وہ کلام جس کو اللہ نے نازل کرنے کے لیے اپنے محبوب پیغمبر کے سینے اور دل کا انتخاب کیا تھا، اس فتنے کے دور میں اللہ نے اسی قرآن کی حفاظت کے لیے آپ کے بچے کے سینے کا انتخاب کر لیا ہے۔ جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے، اور یہ احسان استاذ کا ہے، مدرسے والوں کا ہے۔ اللہ میرے اور آپ کے اولاد کے سینے کا انتخاب کر چکا ہے، اس میں قرآن کو محفوظ کر کے پرفتن دور میں اس کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، قرآن میں وہ مقناطیسیت ہے، جیسے کہ مقناطیس جہاں بھی ہوتا ہے لوہے کو کھینچ لیتا ہے، قرآن میں وہ مقناطیسیت ہے، جہاں قرآن آتا ہے یہ اللہ کی رحمت کو کھینچ لیتا ہے۔ قرآن میں اور آپ کی زندگی میں آئے گا رحمت زندگی پہ نازل، قرآن کاروبار میں آئے گا رحمت برکت کاروبار پہ نازل، قرآن میرے اولاد گھر بار میں آئے گا اللہ کی رحمت اور برکت میرے گھر اور اولاد کی زندگی میں شامل ہو جائے گی۔ لیکن آج کا نوجوان کہتا ہے ہم نے تو قرآن کی برکت نہیں دیکھی، ہم نے تو قرآن کی طاقت کو نہیں سمجھا۔ دوستو ایک واضح سی بات ہے، گولی جو پسٹل میں رکھ کے چلائی جاتی ہے، اگر اسے آپ ہاتھ میں پکڑ کے کسی شکار کی طرف پھینکیں گے، اگر اسے لگ بھی گئی تو اس پہ خراش تک نہیں آئے گی۔ اسی گولی کو آپ گن یا پسٹل میں رکھ کے فائر کریں گے، وہ شکار کے آر پار چلی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ گولی کی طاقت دیکھنی ہے تو پسٹل میں رکھ کے اس کو پھینک کے دیکھیں۔ تیر کو اگر ہاتھ سے پھینکو گے نشانے پہ نہیں لگے گا، کمان میں رکھ کے پھینکو گے سیدھا نشانے پہ جا کے لگ جائے گا۔ اگر میں قرآن کی برکت اور طاقت دیکھنا چاہتا ہوں، اسے ریشمی غلاف میں لپیٹ کے گھر کی الماری اور تاقچے میں رکھنے سے نہیں پتہ لگے گا، روزانہ کھول کے پڑھوں گا، اللہ نے پڑھنے کی توفیق دی ہے تو آگے سمجھوں گا، پھر اسے زندگی میں لانے کی کوشش کروں گا۔ اگر میں اس کو اپنے کاروبار میں شامل کر لوں گا، پھر میں اپنے آنکھوں سے قرآن کی برکت بھی دیکھوں گا، اس کی طاقت بھی دیکھوں گا۔ اگر اسے میں اپنی زندگی میں شامل کر لوں گا، مجھے پھر اس کی طاقت اور برکت کا اندازہ ہو جائے گا۔ میں نے لپیٹ کے الماری میں رکھا اور میں کہتا ہوں مجھے تو برکت اور طاقت کا پتہ نہیں، وہ الگ بات ہے کہ پھر بھی اس کی برکت ہوتی ہے، اس کے باوجود قرآن کی برکات زندگی میں شامل ہوتی رہتی ہے۔ دوسری بات یہ قرآن اللہ کی وہ نعمت اور دولت ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، قرآن اللہ کا ذاتی کلام ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ کے ذات سے صادر ہوگا۔
علم اللہ کی ذاتی صفت ہے۔ آج میں اور آپ اپنا ذاتی موبائل پہ دور کی بات ذاتی نمبر ہر ایک کو نہیں دیتا، جس سے خاص تعلق ہو اور وہ مطالبہ کرتے شاید خاص نمبر اسے دے۔ علم اللہ کی ذاتی صفت ہے، علماء موجود ہے۔ قرآن اللہ کا ذاتی کلام ہے۔ اللہ بھی اپنا ذاتی کلام اور ذاتی صفت ہر ایک کو نہیں دیتا، صرف اس کو دیتا ہے جس کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہوں سے دیکھ لیتا ہے۔ یہ علماء و طلباء کا قافلہ، یہ وہ قافلے کے افراد ہیں جس کو رب روزانہ محبت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ اگر میں ان سے محبت کروں گا تو میں بھی رب کا محبوب بن جاؤں گا۔ اس لیے میں نے کہا کہ حوصلہ افزائی تعاون نہیں کر سکتے، حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے، کم از کم حوصلہ شکنی سے باز رہیں، یہ ان کے ساتھ تعاون ہے۔ جو اس قرآن سے جڑتا ہے اللہ اسے عزتیں دیتا ہے، عظمتیں عطا کرتا ہے۔ مدینہ منورہ کے اطراف میں ایک یہودی تاجر تھا جس کا نام سلام بن جبیر تھا۔ مکہ مدینہ کی تجارت ملک شام کی منڈی سے ہوا کرتی تھی۔ ایک دن یہ سلام بن جبیر ملک شام کی منڈی میں گیا، سامان تجارت خریدا۔ رات دن کے آخری حصے میں واپسی کر رہا تھا کہ راستے میں آواز کان میں پڑی، اس کے قدم رک گئے کہ ایک مالک اپنا غلام فروخت کر رہا ہے لیکن قیمت بہت کم بتا رہا ہے۔ اس تاجر کے قدم رکے، آگے بڑھا، غلام کو دیکھا تو اس کی کم قیمت کی وجہ معلوم ہو گئی کہ وہ سادہ شکل، سادہ مزاج، بالکل کمزور جسم کا مالک تھا۔ جان دیا کہ بھاری کام کرنے کے قابل نہیں، لیکن سوچنے لگا قیمت اتنی کم ہے، خرید لیتا ہوں شاید کوئی نفع مل جائے۔ غلام کو بھی خرید لیا، واپس پہنچا مدینہ منورہ۔ اگلے دن صبح مدینہ کی منڈی کے ساتھ روڈ کے کنارے پر مال تجارت لگا دیا اور اس غلام کو کھڑا کر دیا، کہا جب تک تیرا کوئی خریدار نہ ہے تو یہاں کھڑا رہنا ہے۔ مال تجارت تو ہاتھوں ہاتھ بکا۔ وہ نوجوان ہے غریب جو اپنے خریدار کے انتظار میں تپتی دھوپ میں بھوک اور پیاسا کھڑا ہے، لیکن وہ اتنا بے قیمت ہے اور اس کی قیمت لگانے کے لیے تیار ہی ہے۔ ایک دن، دو دن، تیسرا دن آیا، ایک خاتون کا روزانہ وہاں سے گزر ہوتا تھا۔ وہ پتلے دبلے کمزور سادہ شکل اس نوجوان غلام کو دیکھتی کہ وہ تپتی دھوپ میں بھوکا پیاسا اپنے خریدار کے انتظار میں کھڑا ہے، شاید کوئی آئے گا میری قیمت لگا کے مجھے لے جائے گا۔ اسے اس پہ ترس آیا۔ ہمدردی کی بنیاد پر تیسرے دن اس خاتون نے اس غلام کی قیمت لگا ڈالی۔ اب یہ بات مدینہ اور اطراف میں پھیل گئی، فلاں یہودی تاجر سلام بن جبیر ایک غلام لایا تھا، اتنا کم قیمت تک قیمت لگانے کے لیے تیار نہیں۔ تیسرے دن فلاں خاتون نے اس کی قیمت لگا دی، وہ لے کے گھر چلی گئی۔ مکہ کا ایک قافلہ جو تجارت کے غرض سے ملک شام سے واپس مدینہ پہنچا تھا، وہاں انہوں نے کیا کوئی گھیریں گے پھر واپس سفر کریں گے۔ اس میں مکہ کے ایک مشہور تاجر نوجوان ابو حذیفہ شامل تھے۔ یہ باتیں گردش کرتے ہوئے ان تک بھی پہنچی۔ ابو حذیفہ نے کہا میں اس خاتون سے ملاقات چاہتا ہوں۔ رابطہ ہوا، وقت اور مقام پہ ہوا، ملاقات ہوئی۔ گفتگو کے دوران ابو حذیفہ کو اندازہ نہیں بلکہ یقین ہو گیا کہ انسانی ہمدردی کا جذبہ رکھتی ہے، خیر خواہی کے جذبے سے زندگی سرشار ہے۔ وہ ان باتوں سے بہت متاثر ہوا، واپس قافلے میں گیا۔ اگلے دن اس خاتون کے ماں باپ کی طرف شادی کا پیغام بھیجا۔ ماں باپ نے سوچا مکے کا نوجوان تاجر ہے، اس سے بہتر میں ہماری بیٹی کے لیے کون سا رشتہ ہوگا۔ انہوں نے اس رشتے کو قبول کر لیا۔ مختصر کی شادی ہو گئی، قافلہ گیا۔ یہ کچھ عرصہ مدینہ منورہ میں ٹھہرے تو ایک دن اپنی بیوی سے کہا میں مکہ جانا چاہتا ہوں تاکہ اپنے رشتہ داروں سے ملوں، دوستوں سے ملوں، اپنی شادی کی خوشخبری دوں اور اس تجارت کے سفر کی کارگزاری بھی سنا سکوں۔ بیوی نے کہا میں ساتھ چلوں۔ چلتے ہوئے بیوی نے اپنے اس غلام کو ساتھ لیا۔ پتہ ہے وہ غلام کون تھا؟ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سالم تھے۔ ساتھ لیا، مکہ مکرمہ پہنچے، رات گزری۔ اگلے دن صبح ابو حذیفہ نے کہا یہاں قریب میرے ایک جگری دوست ہے، وہ بھی مکے کا بڑا تاجر ہے، میں پہلے اس
کی ملاقات چاہتا ہوں، خوشخبری بھی دوں، کارگزاری بھی سناؤں۔ بیوی نے غلام کو ساتھ لیا، اکٹھے چلیں گے۔ گئے، ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے دوران ابو حذیفہ نے اپنی دوست کے انداز کو بدلا پایا، گفتگو کو بدلا پایا، تو کہنے لگے عثمان کیا بات ہے، آپ کے انداز میں تبدیلی ہے، آپ کی گفتگو میں تبدیلی ہے، معاملہ کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی نے کہا ابو حذیفہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہوں۔ تعلق ایسا تھا کہ ابو حذیفہ یہ جوڑا فوراً حضور کے قدموں میں پہنچے اور انہوں نے بھی ایمان قبول کر لیا۔ ایمان قبول کرنے کے بعد جب محبوب کی تعلیمات میں ابو حذیفہ کے بیوی جس کا نام شبیتا تھا، اس نے جب سنا کہ غلام کے آزاد کرنے کی یہ فضائل ہے، اللہ کی شان، اس نے اپنے غلام حضرت سالم کو آزاد کر دیا۔ اب حضرت سالم پہلے تو ہوئے پریشان، مجھے تو کوئی جاننے والا نہیں، میں کسی کا واقف نہیں، آزاد کے ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ انہوں نے کہا پریشان نہ ہونا، آپ آزاد ہیں، آپ اپنے ارادے کے اب خود مالک ہیں، اپنی چاہت کے خود مالک ہیں۔ پہلے آپ اپنی چاہت اور ارادے کے بھی مالک نہیں تھے، اب جو آپ چاہو گے وہی ہوگا، ہم آپ کی سرپرستی کریں گے۔ تو پوچھا کہ سالم بتاؤ اب آپ کیا کام کرنا چاہتے ہو؟ حضرت سالم نے کہا میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ انہیں یقین تھا کہ عزت قرآن میں ہے، کامیابی قرآن کی تعلیم میں ہے۔ کہا میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے مکہ کے کسی قرآن کے درسگاہ میں داخل کروا دیں۔ معلومات ہی انہیں داخل کر دیا، شوق تھا، محنت کی، تھوڑے عرصے میں حضرت سالم حافظ قرآن نہیں بلکہ قاری قرآن بن گئے۔ اللہ نے خوبصورت لہن اور لہجہ عطا کیا، جب تلاوت کرتے تو راستے پہ چلنے والوں کے قدم رک جایا کرتے تھے۔ رب کی قدرت یہ وہی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں لگا رہا تھا۔ رب کی قدرت کے مکہ سے ہجرت کے لیے جو پہلا قافلہ روانہ ہو رہا تھا، اس میں حضرت سالم کو قاری قرآن ہونے کے بنیاد پر شامل کر دیا۔ یہ قافلہ مکہ سے مدینہ پہنچا، مدینہ پہنچ کے مسجد قباء میں آیا اور قافلے والوں نے حضرت سالم کو امام بنا کے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ ایک وہ وقت آیا جب امیر المومنین حضرت عمر فاروق جیسی عظیم شخصیت مکہ سے مدینہ تشریف لائی، مدینہ پہنچ کے نماز کے لیے مسجد قباء میں پہنچے، نماز کا وقت ہے، حضرت سالم امام بن کے مصلی پہ کھڑے ہیں۔ یہ وہ غلام ہے جو تپتی دھوپ میں خریدار کے انتظار میں تھا، جو اپنی قیمت لگانے والے کے انتظار میں تھا، اتنا بے قیمت کوئی قیمت لگانے کے لیے تیار نہ تھا، لیکن قرآن سے جڑا، قرآن سے محبت کی۔ آج وہ سالم امام بن کے مصلی پہ کھڑے ہیں، امیر المومنین جیسی شخصیت ان کے پیچھے مقتدی بن کے نماز ادا کر رہی ہے۔ یہ عظمت حضرت سالم کو قرآن کی بدولت ملی، یا روڈ پہ کنارے پہ کھڑے تھے بے قیمت، یا امام اور مقتدا بن کے مصلی پہ کھڑے ہیں، یہ مقام اور عظمت ملی ہے، قرآن کی بدولت ملی ہے۔ آج ہم بھی سوچیں گے ہم بھی قرآن کو مانتے ہیں، قرآن سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہم نے سوچا ہے میرا آپ کا تعلق ہے کیسے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آج تک قرآن کی عظمت کو نہیں جانا۔ میں نے اگر قرآن اٹھایا ہے یا فال نکالنے کے لیے، یا قسمیں کھانے کے لیے، یا لوٹے پہ پھرانے کے لیے، یا مردے کو ہوا دینے کے لیے، اگر کوئی دیندار سوچ رکھتا ہوں، قرآن اٹھایا ہے صرف اپنے بیٹے کا نام رکھنے کے لیے۔ قرآن زبان حال سے کہتا ہے مسلمانوں نام والی کتاب نہیں ہوں، وہ تو اردو میں چھپی بازاروں میں ملتی ہے، میں تو کردار کا پیغام لے کے آئی ہوں، کردار کا درس دیتی ہوں، عملی زندگی کی طرف متوجہ کرتی ہوں، لیکن اس طرف میں اور آپ جانے کے لیے تیار نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کی عظمت کو نہیں پہچانا۔ حقیقت ہمارے ہاں بھی یہ صورتحال ہے، باپ فوت ہو جائے تو بس چودھری صاحب، نمبردار صاحب مدرسے کی بچوں کی چھٹی کرا کے لا کے بیٹھک میں بٹھا دیتے ہیں، سپارے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، پڑھو میرے باپ کو بخشو۔ وہاں ان کے سبق کا بھی حج ہوا، اور یہ اب انہیں ہلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، نمبردار صاحب خوش ہیں، چودھری صاحب خوش ہیں، میرے باپ کو بخش رہے ہیں۔ وہ پاگل ہے، سارے دن استاد کے ڈر سے پڑھ پڑھ کے تھکے ہوئے، وہ یہاں تجھے ہلتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن پڑھتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔
قبر میں پڑے بوڑھے ماں باپ کو دھوکہ دیتا ہوں۔ آئے خود قرآن پڑھیں، جانے سے پہلے اولاد کو قرآن سے جوڑیں۔ جس درد دل سے اولاد ایصال ثواب کر سکتی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ خود اپنا انتظام کر کے جائیں، اولاد کو جوڑ دیں قرآن کے ساتھ۔ کم از کم ہر گھر میں ایک حافظ قرآن ہو، تاکہ وہ میرے اور آپ کے قبر اور حشر میں نجات اور شفاعت کا ذریعہ بن سکے۔ تو قرآن کا تعلق یہ عصمتوں کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے اس کے ساتھ عملی تعلق پیدا کریں، عملی تعلق۔ آج تک کوئی قرآن میں زبر زیر کی تبدیلی نہ کر سکا، لیکن جو اس سے تعلق جوڑ لیتا ہے یہ اس کو بدل دیتا ہے۔ قرآن کو کوئی نہ بدل سکا، لیکن اپنے سے تعلق رکھنے والوں کو ہی بدل دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آئے تو 29ویں درجے پہ تھے، آئے 29ویں درجے پہ تھے۔ اس قرآن کی محبت و تعلق کی وجہ سے دوسرا درجہ پا لیا تھا۔ ایک صحابی رسول ہے اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ مکہ مدینہ منورہ میں رہتا تھا، میرا کھلا سا گھر تھا، چابی میری صحن میں تھی رات کو آرام کرنے کے لیے۔ فاصلے پہ جہاد میں استعمال ہونے والا گھوڑا بندھا ہوا تھا، ساتھ چھوٹا بچہ لیٹا ہوا۔ رات کے آخری حصے میں اٹھا، نماز تہجد پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرنے لگا۔ تلاوت کرتے کرتے کہتے میری طبیعت مچلی، میں نے بلند آواز سے تلاوت شروع کر دی۔ جب بلند آواز سے تلاوت شروع کی تو میں نے کچھ دیر بعد محسوس کیا ایک نور کا گولا ہے جو آسمان سے نیچے آ رہا ہے۔ اتنا قریب آیا، گھوڑا اسے دیکھ کے بھیتر پڑا۔ میں اس خوف سے کہ بچے کو نقصان نہ پہنچا دے، میں نے اپنے آواز کو پست کر لیا، وہ نور کا گولا دوبارہ بلندیوں کی طرف چلا گیا۔ پھر تلاوت کرتے کرتے طبیعت مچلی، پھر یہی صورتحال سامنے۔ آخری حصہ اسی کشمکش میں مکمل ہوا۔ فرماتے حالت صبح مسجد میں حاضر ہوا، نماز کے فوراً بعد محبوب کی خدمت میں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج رات کا حصہ اس کیفیت میں گزرا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر تو صبح تک قرآن کی بلند آواز سے تلاوت کرتا رہتا، آج مدینہ کے شہری اپنے آنکھوں سے فرشتوں کا دیدار کر لیتے۔ یہ رحمت کے فرشتوں کا نزول تھا جو قرآن کی تلاوت کی آواز کی وجہ سے عرش سے فرش کو اترنے پہ مجبور تھی۔ آج میں کہتا ہوں میرے گھر میں پریشانیاں ہیں، الجھنیں ہیں، اولاد نافرمان ہے، بیوی بات نہیں مانتی، رزق میں بھی برکت ہی ہے، تو آئے روزانہ گھر میں قرآن کھولیں، گھر میں ماحول بنائیں۔ اگر روزانہ قرآن کھول کے کچھ نہ کچھ پڑھوں گا تھوڑا ہی صحیح، اس میں وہ مقناطیس ہے کہ اللہ کی رحمتوں کو کھینچ لے گا۔ میرے گھر میں برکتیں آئی، سکون آئے گا، فرما برداری اور محبتیں پیدا ہوں گی۔ اور میں مانگتا تو ہوں لیکن کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس قرآن کو سے ایک عام کتاب نہ جانے، بڑی برکتیں اللہ نے رکھی، ایک ایک حرف میں برکتیں، زندگیاں بدل دیتا ہے۔ ایک نوجوان کے بارے میں آتا ہے، آخری بات کہہ رہا ہوں، ایک نوجوان پاکستان سے غیر ملک میں گیا ملازمت کے لیے، کسی دفتر میں ملازمت ہو گئی، وہاں ایک عیسائی لڑکی بھی ملازمت کرتی تھی۔ کچھ دنوں میں کیا شروع ہو گئی، بات بڑھتے بڑھتے اتنی بات بڑھی کہ اس نوجوان نے لڑکی سے کہا کہ تیرے سے شادی کرنا چاہتا۔ لڑکی نے کہا میرا باپ عیسائی ہے اور اپنے مذہب میں بڑا تعصب رکھتا ہے، سخت مزاج کا ہے، اس کی اجازت کے بغیر میں قدم نہیں اٹھا سکتی، ہاں موقع ملا تو بات کر کے دیکھوں گی۔ اب لڑکی کا رجحان بھی ہے، لڑکے کا رجحان بھی ہے۔ کچھ عرصہ گزرا، بیٹی کو اپنے باپ کی طرف سے ایسا موقع ملا کہ وہ ذرا خوش طبی کی حالت میں بیٹھا تھا، اس نے بات رکھ دی کہ میرے دفتر میں ایک مسلمان نوجوان ہے، وہ میرے سے تعلق اور محبت رکھتا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے۔ باپ نے کہا بیٹی نوجوان کو بلواؤ، میری 2-3 شرطیں ہیں، اگر وہ شرائط مان لے گا میں شادی کر دوں گا۔ اگلے دن بیٹی نے لڑکی نے اسے بلوا لیا، والد سے ملاقات کرائی،
باپ نے کہا دیکھو میری پہلی شرط یہ ہے جس دفتر میں کام کرتا ہے وہاں ملازمت چھوڑنی پڑے گی. اس نے کہا مجھے منظور ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ تجھے اپنی کمیونٹی کے ایریا تعلق کو ختم کرنا پڑے گا. تیرے رشتہ دار عزیز و اقارب دوست و احباب بالکل کوئی کہ وہاں سے تجھے الگ ہونا ہوگا, کوئی تعلق و رابطہ نہ ہو, انہیں پتہ ہی نہ ہو کون تھا اور کہاں گیا. اس نے کہا مجھے منظور ہے. تیسری شرط یہ ہے ہر اتوار کو ہم چرچ میں عبادت کے لیے جاتے ہیں, تجھے ہمارے ساتھ جانا ہوگا. اس نوجوان نے کہا مجھے یہ بھی قبول ہے. تینوں باتیں مان لی. باپ راضی ہو گیا. وقت تاریخ طے ہوئی, ان کی شادی کر کے الگ مکان دے دیا. یہ میاں بیوی کے حیثیت سے رہنے لگے. اللہ کی شان 3 سال بعد جس علاقے میں وہ پہلے رہتا تھا اس کی مسجد میں مسجد کے قاری صاحب نے دیکھا وہ نوجوان وضو کر رہا ہے. قاری صاحب کو بڑا تعجب ہوا, یہ 3 سال تک غائب تھا, پتہ نہیں اب زمین سے نکلا آسمان سے ٹپکا, کہاں سے آیا کہاں سے نہیں آیا. خیر قاری صاحب سمجھدار تھے, اس پہ نظر رکھی. جب نماز ختم ہوئی اسے بلوایا اپنے حجرے میں, چائے منگوائی, چائے پلائی. پھر پوچھا بیٹا 3 سال سے تیرا پیچھا کرتے کرتے تیرے رشتہ دار اور عزیز و اقارب مایوس ہو چکے تھے, لیکن اب تو کہاں سے اچانک آ گیا. اس نے اپنا واقعہ سنایا جو آپ کو سن کے اپنی بات ختم کر رہا. نوجوان نے کہا قاری صاحب دفتر میں ملازمت تھی, عیسائی لڑکی سے تعلق بنا, شادی ہو گئی, ہمارے الگ گھر میں رہنے لگے. میرے پاس قرآن کا نسخہ تھا, وہ میرے گھر میں اس طرح برانڈے میں ایک تاکچہ تھا, وہاں اور عیسائی کتابیں بھی پڑھی تھی, وہ میں نے وہاں رکھ دیا. اس علاقے میں میرے ملازمت کر لی, پیچھے میں نے رابطہ بالکل کاٹ دیا. صبح ناشتہ کر کے تیاری کر کے جب دفتر جاتا تو کمرے سے نکلتے ہوئے نظر اٹھتی تو قرآن پہ پڑھتی. میرے دماغ میں یہ بات آتی ہے میرے رب کا سچا کلام ہے. کہتے میں چلا جاتا دفتر, شام کو جب آتا اچانک نظر اٹھتی سے قرآن میں پڑھ جاتی. پھر یہ بات دل و دماغ میں آتی ہے میرے رب کا سچا کلام ہے. کہتے یہ سلسلہ چلتا رہا. ایک دن میں دفتر سے جب واپس آیا نظر اٹھی تو دیکھا وہاں کوئی کتاب موجود نہیں. بیوی سے پوچھی یہاں کچھ کتابیں پڑھی تھی, کہاں گئی؟ بیوی نے کہا میں نے پوری گھر کی صفائی کی ہے, اضافی کتابیں تھی بلا ضرورت میں نے اٹھائی باہر کوڑے کے ڈبوں میں پھینک دی. یہ سننا تھا نوجوان فوراً اٹھا دوڑا, سمجھ گیا کہ قرآن اسی میں چلا گیا. جب وہ فوراً اٹھ کے تیزی سے دوڑا, بیوی کھڑکی میں آ کے کھڑے ہو گئی. دیکھو یہ کیا کرتا ہے, کوڑے کے ڈبوں سے کتابیں نکال رہا ہے. کتابیں نکالیں, قرآن کا راج کیا, مل گیا, اسے صاف کیا, اسے چوما سینے سے لگایا, بڑے عقیدہ احترام کے ساتھ اسے اٹھا کے گھر آ گیا. بیوی سارا منظر دیکھ رہی. جب گھر آئے تو بیوی کہنے لگی کیا تیرے میں ابھی مسلمان والے جراثیم ختم نہیں ہوئے؟ یہ کہہ کے غصے میں آ کے اپنا پرس اٹھاتی ہے, کہتی ہے میں اپنے باپ کو جا کے بتاتی ہوں تو اس میں ابھی بھی مسلمانوں والے عناصر موجود ہیں. تو کہتے ہیں اس نے اپنا پرس اٹھائے, کہنے لگی میں باپ کو بتانے جا رہی ہوں. میں نے اپنا قرآن اٹھایا اور بیوی سے کہا میں بھی اپنے رب کو منانے جا رہا ہوں. قاری صاحب واپس آ گئے. کتنا کمزور تعلق تھا قرآن سے, لیکن وہ کمزور تعلق بھی ہدایت کا ذریعہ بن گیا. وہ کمزور تعلق بھی ہدایت کا ذریعہ بنا. میں اور آپ اگر قرآن کو روزانہ پڑھیں گے, اولاد کو قرآن کے ساتھ جوڑیں گے تو اس کی برکتیں کیوں نصیب نہیں ہوں گی. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے ساتھ صحیح تعلق نصیب فرمائے, ہماری زندگی میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے.